دوستو ہماری تاریخ ایسے سفاک قاتلوں سے بھری ہوئی ہے جن کے جرائم سوچ کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن جس آدمی کے متعلق میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو تاریخ کے سب سے ظالم سیریل کلرز میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی جس نے تقریباً 100 عورتوں کی جان لے لی۔ یہ کہانی سیموئل لٹل کی ہے۔ سیموئل 1940 میں امریکہ کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن رینلڈز میں پیدا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس وقت اس کی ماں جیل میں تھی۔ بہرحال سیموئل کی پرورش اس کی دادی نے کی تھی۔ یہ آدمی اسکول میں اکثر لڑائی جھگڑے کیا کرتا تھا۔ سیموئل نے خود بتایا کہ اسی عمر سے یہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتا تھا۔ دوستو 1956 میں سیموئل کو پہلی دفعہ پولیس کا سامنا کرنا پڑا جب یہ کسی کے گھر میں گھس گیا تھا، لیکن ابھی بھی اس کے جرم کی اصل کہانی شروع نہیں ہوئی تھی۔ 1960s میں یہ آدمی ایک قبرستان میں کام کرنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایمبولینس چلانے کا کام بھی کیا اور یہیں سے اس نے جرائم کرنے بھی شروع کر دیے۔ دوستو یہ امریکہ کی 8 مختلف اسٹیٹس میں الگ الگ جرائم کرنے کی وجہ سے جیل جا چکا تھا۔ کبھی فراڈ، کبھی کسی دکان سے چوری، کبھی ڈاکہ اور کبھی کسی کو مارنا۔ 1961 میں اس کو 3 سال کی جیل ہو گئی کیونکہ یہ ایک فرنیچر کی دکان میں چوری کرنے کے لیے گھس گیا تھا۔ جیل سے نکلنے کے بعد بھی یہ نہیں سدھرا اور 26 دفعہ پھر سے اریسٹ ہوا اور پھر 1982 میں سیموئل پر ایک قتل کا کیس بن گیا۔ ایک 22 سالہ لڑکی میلنڈا روز کا قتل ہوا تھا اور اس کا شک سیموئل لٹل پر جا رہا تھا۔ دوستو اسی دوران ایک اور عورت 26 سالہ پیٹریکا این کے قتل کا الزام بھی سیموئل پر ہی لگ گیا۔ سیموئل پر یہ دونوں کیسز 2 سال تک چلتے رہے، لیکن ثبوت نہ ہونے پر اس کو 1984 میں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن دوستو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ قتل سیموئل نے نہیں کیے تھے، اصل میں قاتل یہی تھا۔ لیکن پولیس یہ نہیں جانتی تھی کہ سیموئل دراصل کتنی اور عورتوں کو بھی قتل کر چکا ہے۔ 1984 میں سیموئل کو ایک دفعہ پھر سے گرفتار کیا گیا۔ اس پر ایک عورت کو کڈنیپ کرنے کے چارجز تھے، لیکن یہ عورت بچ گئی تھی۔ سیموئل کو ایک دفعہ پھر سے 2.5 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ 1987 میں یہ جیل سے رہا ہوا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس نے مزید 10 عورتوں کو قتل کیا۔ لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ سیموئل کے ان کرائمز کے متعلق پولیس جانتی ہی نہیں تھی۔ دوستو وقت گزرتا رہا اور سیموئل مختلف عورتوں کو قتل کرتا رہا، یہاں تک کہ 2012 کا سال آ گیا۔ سیموئل اب 72 سال کا ہو چکا تھا، لیکن یہ درندہ صفت انسان ابھی بھی آزاد تھا۔ سیموئل اس وقت ایک پناہ گاہ یعنی شیلٹر میں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ پولیس نے اس شیلٹر پر چھاپا مارا۔ ان کو کسی نے مخبری کی تھی کہ سیموئل ڈرگز بیچتا ہے۔ سیموئل کو اریسٹ کیا گیا اور اس کی DNA ٹیسٹنگ کی گئی اور اس کے بعد پولیس شاک رہ گئی۔ دوستو DNA ٹیسٹنگ سے پتا چلا کہ سیموئل کم از کم 3 عورتوں کے قتل میں ملوث تھا۔ ان عورتوں کو 1987 اور 1989 میں قتل کیا گیا تھا۔ پولیس کے پاس ان کا ریکارڈ ان کی ڈیٹا بیس میں موجود تھا، لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ پولیس نے باقاعدہ سیموئل کے متعلق تفتیش کرنا شروع کر دی اور دوستو پھر جو بات سامنے آئی اس نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ سیموئل نے 1980s میں درجنوں قتل کیے تھے۔ یہ تقریباً ساری کی ساری عورتیں ہی تھیں۔ اس کو خود بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے کتنی معصوم عورتوں کو قتل کیا ہے۔ پولیس نے اس کو ایٹ لیسٹ 93 یعنی 93 عورتوں کے قتل میں ملوث پایا اور یہ نمبر زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آدمی تاریخ کے سب سے خطرناک سیریل کلرز میں سے ایک بن چکا تھا۔ دوستو 2014 میں سیموئل کا عدالت میں ٹرائل شروع ہو گیا۔ عدالت میں DNA ٹیسٹنگ اور مختلف گواہوں کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا۔ عدالت نے اس کو ساری زندگی کے لیے جیل بھیج دیا۔ اس وقت سیموئل اپنے جرائم سے انکار کرتا رہا، لیکن 2018 میں اس نے اپنے جرائم ماننا شروع کر دیے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ جن عورتوں کو قتل کرتا تھا ان کے پورٹریٹس بھی بناتا تھا جو اس نے پولیس کو دکھائے بھی تھے۔ یہ عورتوں کو کیوں قتل کرتا تھا اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ زیادہ تر عورتیں جن کو اس نے قتل کیا تھا وہ ہوم لیس تھیں، یعنی سڑکوں پر اکیلے زندگی گزار رہی تھیں، اور شاید اسی لیے کسی کی فیملی نے ان کی گمشدگی کی اطلاع پولیس کو نہیں کی تھی اور سیموئل اپنی ساری زندگی آزادی کے ساتھ گھومتا رہا۔ بہرحال سیموئل لٹل کی موت بھی جیل میں ہی ہوئی تھی۔ یہ تاریخ کے سب سے خطرناک سیریل کلرز میں سے ایک ہے۔